عمران خان سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ حفاظت رہیں گے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اور میاں اسلم اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بہاف پر یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفارمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے، اور وہ 3 لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں، وہ رانا ثناء اللہ ہیں، اور وہ میجر جنرل فیصل ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفارمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے، اور اگر ان کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر احتجاج ہوگا، اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان 3 لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا۔ یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری قوم کے سن۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عامر شبیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا بولڈ سائیڈ۔ اور افسوسناک خبر، آپ سب جان چکے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کے لانگ مارچ کے اوپر حملہ ہوا۔ عمران خان صاحب کو ٹانگ کے اوپر گولیاں لگی، ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کچھ کہہ رہے 1 لگی، کچھ کہہ رہے 2 لگی، کچھ کہہ رہے 2 سے زیادہ لگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو خیریت سے بچا لیا، جسے اللہ رکھے اس سے کون چکھے۔ اللہ نے ان کو نئی زندگی دی اور وہ اس وقت شوکت خانم کے اندر ایڈمٹ ہے۔ جو سب سے ابھی جو تازہ صورتحال ہے، یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے، اسد عمر اور چودھری اسلم صاحب کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا ہے۔ ان اسد عمر کے بقول جو ہے وہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے اوپر قتل کرنے والے جنہوں نے اٹیمپٹ کیا، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور میجر جنرل فیصل صاحب ہیں۔ یہ 3 نام انہوں نے خان صاحب نے لیے ہیں، اور یہ 3 نام انہوں نے پبلک بھی کر دیے ہیں۔ یہ آپ کچھ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی، دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بڑے ہی افسوسناک بات ہے، اس سے پہلے، اس حملے سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک پری پلانڈ جس طرح سے ارشد شریف کو قتل کیا گیا، اس کے بعد جو ہے بلکہ قتل برا لفظ ہو جائے گا، شہید کیا گیا، کیونکہ وہ جلا وطن تھے ارشد شریف صاحب، اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہمارے ISPR صاحب اور DGI کی جس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ اپنے ملک میں محفوظ تھے، لیکن آج دیکھ لیں کہ اپنے ملک کے اندر ایک سب سے پاپولر لیڈر خان صاحب، عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے چیئرمین، پاکستان کی جان، پاکستان کی شان، اس ٹائم پاکستان کے اندر جو موسٹ فیوریٹیبل اور موسٹ فیمس پرسنالٹی جو ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں، اور ان کے اوپر دیکھ لیں کس طرح سے حملہ ہو گیا، اور ایک لانگ مارچ وہ کر رہے تھے۔ اور ایک سب سے پہلے جو میرا اپنا تجزیہ، جو میری اپنی رائے ہے، وہ یہ کہتی ہے جس طرح سے فیصل واڈا نے لانگ مارچ سے 1-2 دن پہلے کہا کہ خونی مارچ ہونے جا رہا ہے، یہ لانگ مارچ نہیں ہونے جا رہا، اس کے بعد جس طرح سے پھر ساری چیزیں ہوئیں، آج اس چیز نے ثابت کر دیا ہے کہ فیصل واڈا جو ہے وہ اگر سچ کہہ رہا تو اس سے پوچھا جائے کہ وہ قاتل کون ہے جنہوں نے مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا، اور اگر وہ جانتا تو اس کو کن لوگوں نے خبر دی۔ یہ فیصل واڈا سے تفتیش ضرور کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے اس ٹائم لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، دنیا بھر سے جن تک بھی خبر خان صاحب کی جا چکی ہے وہ ٹویٹس کر کے اظہار رائے کر رہے ہیں اپنی محبت کا، ان کی صحت یابی کا، کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو جلد از جلد صحت یابی دے۔ اور ملک میں اس وقت بڑی ایمرجنسی والی صورتحال ہے، خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے ملکی حالات بہت ہی کریٹیکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور سب سے میں آپ کو بڑی اس ٹائم خبر دیتا چلوں کہ اس ٹائم ملک بھر میں پاکستان کے سب بڑے چھوٹے شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے۔ صرف کارکنان ہی احتجاج نہیں کر رہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ جی جس طرح سے ہم نے لیاقت علی خان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوا، اس کے بعد ضیاء الحق کے ساتھ جس طرح سے واقعہ پیش آیا، پھر بے نظیر کے اوپر جس طرح سے 2007 کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ سب کے سامنے، اور ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کرنے والی جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، جو قاتل تھے ان کے، وہ آج تک نہیں پکڑے گئے، اور نہ ہی وہ جو ٹیمیں بنائی گئی تھی ان کی بھی کوئی رپورٹ کبھی سامنے آئی ہی نہیں۔ تو یہ بڑے افسوسناک خبر ہے، اور اس کے اوپر پوری ایک تحقیق ہونی چاہیے۔ تحقیق کیا ہونی ہے؟ کچھ نتیجہ نکلنا، کیونکہ یہ پاکستان ہے، اور کون لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں وہ آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ایک پاپولر لیڈر اگر محفوظ نہیں اپنے پیارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت اور اوقات
سب کے سامنے ہے اور اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ پہلے بھی اس کو جو ہے وہ ٹھڈے پڑھ لے تھے اور آج بھی ٹھڈے پڑھ لیں. تو یہ وقت ہے پاکستان میں اس ٹائم جو انقلاب آیا ہوا ہے, جو قوتیں, جو اشرافیہ, جو مافیا جو پاکستان کا تھا, اس سے ٹکر پاکستانی عوام نے لے لی ہے, اور جن پاکستانیوں نے لی ہے, محب وطن پاکستانیوں نے لی ہے. اور یہ وقت ہے کہ اس جو عمران خان صاحب نے جو سچویشن کریٹ کی, اس کو کیش کرواتے ہوئے اپنے آنے والے وقت کا اور اپنے آنے والی نسلوں کا حق چھینے. اور پشاور کے اوپر جس طرح سے کور کمانڈر آفس کے اوپر جس طرح سے آرمی کے پشاور کے لوگوں نے اٹیک کیا ہے, اور جس طرح سے آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, میں نے ارلی آن بھی دکھائی اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ یہ جس طرح سے اٹیک کیا ہے, اور میرے خیال میں یہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو چکی ہے. اور یہ وقت آ گیا کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور واقعی ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ اگر اس طرح کی اسیسینیشنز کر رہے ہیں, اس طرح کی اگر وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو سخت سے سخت ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور اگر کوئی اس کے اندر کوئی گورنمنٹ انوالو ہے, جو سول ادارے انوالو ہیں, تو ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے. ہر ادارے کی اپنی ڈومین ایک بنا دینی چاہیے. اور یہ وقت ہے, آپ نکلیں, پاکستان کے لیے نکلیں, پاکستان کی آزادی کے لیے نکلیں. اگر حقیقی آزادی مارچ کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے, یعنی کہ ذہنی غلامیت سے ہمیں نجات چاہیے, اور یہ وہ وقت ہے کہ ہم ذہنی غلامیت سے نجات حاصل کر لیں. بہت سارے لوگوں نے ذہنی غلامیت سے تو نجات حاصل کر لی ہے, اب ہمیں بھی, جن کو ابھی نہیں میسر آ رہی حقیقی آزادی, ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا ایفرٹ کرنی ہے, پٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس آتی ہیں قافلے کے حوالے سے, اگر لانگ مارچ کنٹینیو ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس کے حوالے سے اب خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں, وہ اپڈیٹس جو بھی ہوتی ہیں انشاءاللہ دیتا رہوں گا. سو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.